جب دربار میں آئی، کل یہ جملہ بچا لیا تھا میں نے آج کے موضوع سے ملانے کے لیے. بی بی فاطمہ زہرا نے جب 4 گھنٹے ہو گئے دربار میں، اب اس کی مجبوری ہو گئی. کس کی؟ جو فرسٹ نمبر والا بیٹھا ہوا ہے. مانے گا تو پھنس جائے گا، نہیں مانے گا تو بھی پھنس جائے گا. اب مسئلہ آپ سمجھ میں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بات واضح نہیں ہو پائے گی. بات واضح کیوں نہیں ہو پائے؟ میں پورا بتاؤں جب سمجھ میں آئے گی. نجران نے مباہلے میں اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آنے سے منع کر دیا تھا. وجہ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے چہرے ایسے ہیں، اگر پہاڑوں کو حکم دے دوں، حکومت کو یعنی پہاڑوں کو حکم دے دے تو پہاڑ ہٹ جائیں گے. تو ان سے مجھے مباہلہ نہیں کرنا. مباہلے کے معنی بحث نہیں کرنا ہے. یہ جیت گئے، ہم ہار گئے. یعنی اس میں شرط کیا تھی؟ جو جھوٹ بولے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. توجہ، آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ یعنی جو جھوٹ بولے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن نجران جو عیسائی تھے وہ سمجھدار تھے، اللہ کی لعنت سے بچ گئے. لیکن اللہ کی لعنت آسمان سے چل چکی، لیکن کسی تک کو تو پہنچانا تھا. بی بی فاطمہ زہرا نے، توجہ، بی بی فاطمہ زہرا نے باغ فدق کے خطبے میں یہ کہتے ہوئے نظر آئی کہ سنو، باغ فدق مجھے واپس دو، باغ فدق مجھے واپس دو. اگر پہلا والا یہ کہہ دیتا، لعنت تو یاد رکھیے گا، باغ فدق واپس دو، تو کیا کہا؟ آپ کا حق نہیں ہے، آپ کی میراث نہیں ہے. توجہ، اگر پہلا والا رحم کھاتے ہوئے باغ فدق دے دیتا، توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، جو سیاستداں ہوتا ہے نا پھنس جاتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ کہاں سے نکلنا ہے. اس نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ زہرا باغ فدق کا مطالبہ کر رہی ہے. اگر میں باغ فدق واپس دے دیا تو میں پھنس جاؤں گا. کیسے پھنسا دیں گی بی بی پھنسانا چاہ رہی. توجہ، اب جیسے ہی ابو بکر کہے گا کہ آپ اپنا حق لے جائیے، جیسے ہی یہ بات کہے گا کہ آپ اپنا حق لے جائیے، فوراً بی بی فاطمہ زہرا کہے گی تو پھر سن، جب باغ فدق میرا حق ہے تو پھر تخت پر بیٹھنا میرا شوہر کا حق ہے.